جمعۃ المبارک ہے اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ سوالات آ رہے ہیں کہ آیا ہمارے پاس بھی کوئی شارٹ کٹ مذہب تشیع نے ہمیں کوئی سہولت دی ہے یا ہمیں مشقت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں سب اپنی نمازیں جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی، یا کوئی ہمیں 2 رکعت کی صورت میں کوئی تحفہ ملا ہے؟ یہ میں نے اسکرین کے اوپر شیئر کی ہے۔ عام طور پہ یہ جو پمفلٹ ہے یہ جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اسناد و ترکیب جو ہے وہ نماز قضاء عمری یہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دارالافتاء جو ہے جامع بنورجہ والوں کا، انہوں نے بھی ہے وہ اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے۔ اس کی باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ایک نیت وغیرہ بھی لکھی ہے کہ نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ فیرا لصلاۃ القضاء التي فاتت منی فی جمیع عمری متوجہا الی جہت القبلۃ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، اس میں جو ہے وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی اور یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور یہ سارے کا سارا آخر میں روایت کس سے ہے؟ حضرت عمر فاروق سے یہ کہ روایت ہے ان لوگوں کی۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر سے روایت کی ہے، اور اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا تو ایک شارٹ کٹ سسٹم بن جائے گا، یعنی اس نے 40-50 سال نمازیں نہیں پڑھی تو بس یہ نماز پڑھے اور وہ ساری نمازیں اس کی کیا ہو جائیں گی؟ ادا ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے نیچے جو فتویٰ دیا ہے کہ سوال میں مذکور روایت من گڑت اور بے اصل ہے، تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بھی جو ہے وہ یہ روایت کیا ہے؟ من گڑت ہے۔ میں سن رہا تھا کہ جناب صادق حسن صاحب کی زبانی خدا ان کی حفاظت پر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ مومن میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر جو ماہ رمضان جو ہے وہ میں یہ نیکی کرتا تھا، اور یہ جو پمفلٹ ہے یہ میں چھپواتا تھا، یہ چھپوا کے جو ہے وہ مومنین میں کیا کرتا تھا؟ تقسیم کرتا تھا یہ والی۔ یہ جو ہے وہ بہت بڑی، وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری جو روایت ہے وہ من گڑت ہے، اس کا کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ پمفلٹ ہے، تو لہٰذا مومنین کیا ہے اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ اگر یہ روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کو ساری کی ساری نمازوں کو کیا قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اس بارے میں سب سے پہلے میں سید سیستانی دامت ظلہ العالی کا فتویٰ دکھا دوں کہ جنہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نماز قضاء عمری جو عام طور پر ماہ مبارک کے آخری جمعے ادا کی جاتی ہے، جس کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ماہ مبارک کے آخری جمعے اگر 4 رکعتی نماز ادا کر دی جائے تو پھر زندگی بھر کی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، بلکہ جو پنجگانہ نمازیں کسی بھی بالغ اور عاقل انسان سے جان بوجھ کر یا بھول کر یا جہالت کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے چھوٹ جائیں، ان تمام کی قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ نمازیں جو غلط طریقے سے انجام دیں اور وہ باطل ہو گئی تو ان کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتلایا، اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا جس کے بجا لانے سے تمام نمازوں کی قضا اس کی گردن سے ساقط ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی نماز ہوتی تو فقہاء اور مراجعظام اپنی توضیح مسائل میں لکھتے اور قضاء نماز کے احکامات کو درج جو ہے وہ نہیں کرتے کہ نماز کی قضا کیسے کریں، اس کو درج نہیں کرتے۔ لہذا 4 رکعت نماز قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے اس روایت کو کافی سرچ کیا مختلف سافٹ ویئر میں جو ہے وہ، اس کے علاوہ گوگل کی جتنی لائبریری ہیں حدیث کی، کسی جگہ پہ بھی یہ روایت ہمیں ملی ہی نہیں ہے۔ یعنی مل جائے تو پھر اس کی سند پہ ہم بات بعد میں کریں گے، اصلاً یہ روایت کیا ہے ہمیں ملی ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ۔ یعنی آپ کو اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کیا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اگر آپ اپنی احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو میں آپ کو جو ہے وہ وسائل الشیعہ سے احادیث کی کتابوں کا پورا باب دکھا دیتا ہوں کہ جس باب کے اندر واضح طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نماز آپ سے قضا ہوئی ہے اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ یہ میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ وسائل الشیعہ ہے، الہ تحصیل مسائل شرعیہ، شیخ الرعاملی کی لکھی ہوئی ہے جو متوفہ 1104 ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے۔ 8ویں جلد کے اندر ایک انہوں نے کیا ہے پورا جو ہے وہ باب باندھا ہے، ابواب قضاء الصلوات، اس کا کیا ہے باب باندھا ہے 254 نمبر صفحہ۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے احادیث لکھی ہیں کہ جو نمازیں آپ سے فوت ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ان کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس میں پہلی جو روایت ہے زرارہ سے امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ انہ سئل عن رجل صلی بغیر طہور، کہ امام سے اس نے سوال پوچھا کہ ایک بندے نے جو ہے وہ بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نسی صلوات، ٹھیک ہے جی، یا کیا وہ نمازیں بھول گیا تھا، لم یصلی، پڑھی نہیں ہے، اور نام آنا یا سویا رہا، اٹھ ہی نہیں سکا نماز پڑھنے سے، تو امام نے کیا حکم دیا؟ یقضیہا، امام نے فرمایا کہ ان نمازوں کی قضا کرے۔
اذا ذکر جب بھی اسے یاد ہے، فی ای ساعت ذکر جس وقت بھی اسے یاد ہے، چاہے دن ہو یا نہار ہو، اس کی اسے کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی۔ اس طرح کی جو ہے وہ درجنوں احادیث جو ہیں وہ اس باب میں ذکر ہیں کہ جس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ بھی جو نماز آپ کی رہ جاتی ہے اسے آپ کو قضا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک پورا باب اس میں باندھا گیا ہے کہ اقض کما فات، جس طرح سے نماز آپ کی فوت ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، اس کی آپ کو کیا کرنی ہے؟ ہر صورت میں کیا ہے؟ اس کی قضا بجا لانی ہے۔ یہ باب نمبر 6 ہے۔ باب نمبر 6 ہے، اس کا عنوان دیکھیے کہ باب وجوب و قضاء ما فاتا کما فاتا، کہ جیسے نماز آپ کی فوت ہو گئی تھی، جیسے رہ گئی تھی، ویسے ہی آپ کو کیا اس کی قضا کرنی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ پوری احادیث موجود ہیں کہ سفر میں اگر آپ نے قضا نماز رہ گئی ہے تو اس کی آپ نے قصر قضا کرنی ہے، اگر آپ کی حضر میں رہ گئی ہے تو آپ کو کیا اس کی پوری قضا کرنی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں واضح طور پہ یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ جو نماز آپ سے رہ گئی ہے اس کو آپ کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ ایسا کوئی شارٹ کٹ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی 4 رکعت کی نماز پڑھیں اور وہ کیا نماز ادا ہو جائے گی۔ اور میں اپنی بات کا خلاصہ کر دوں کہ یہ جو پمفلٹ تقسیم کیا جاتا ہے کہ آپ 4 رکعت کی نماز جمعے کے روز پڑھیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے تو ساری نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی، یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، نہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، نہ تشیع کے ہاں کسی کتاب میں موجود ہے۔ اہل سنت کے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے بھی اس کو جعلی اور من گھڑت کہا ہے، اور جو ہمارے فقہاء مراجع اعظام ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو کیا من گھڑت کہا ہے۔ جو ان کے ہم پمفلٹ چھپتے ہیں وہ حضرت عمر سے یہ روایت کرتے ہیں، پمفلٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے یہ روایت کی ہے رسول خدا سے، اور جو ہمارے ہاں چھپتے ہیں وہ علی علیہ السلام سے کیسے روایت کو نقل کیا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات کتابوں میں کیا موجود نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو وسائل شیعہ سے پورے ابواب دکھا دیے روایات کے کہ جو نمازیں آپ کی قضا ہو جاتی ہیں ان کو آپ کو قضا کرنا پڑے گا۔ یہ ایسی کوئی صورتحال شارٹ کٹ کیا ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو آپ انجام دیں اور ساری نمازیں کیا آپ کی وہ 4 رکعت کی نماز میں کیا ساری ایک ہی دفعہ میں ادا ہو جائیں۔